السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ ایک تلخ حقیقت، ایک دارالعلوم میں جانا ہوا، ماشاءاللہ ہر طرف تعمیری کام چل رہا تھا۔ کہیں سنگ مرمر بچھایا جا رہا تھا، کہیں ٹائلیں لگائی جا رہی تھیں، کہیں بجلی فٹنگ، کہیں ریپیرنگ، فارسلنگ وغیرہ وغیرہ۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ تقریباً 20 لاکھ روپے لگ چکے ہیں اور اندازے کے مطابق اتنے ہی اور لگ جائیں گے۔ تعجب اس کام پر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ تعجب کی اصل وجہ یہ تھی کہ دارالعلوم بنا بنایا پہلے ہی سے موجود، بس طلباء کی سہولت اور اس سے بھی زیادہ خوشنمائی کے جذبے سے کام کیا جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے دارالعلوم کے ایک استاد سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے ان کی تنخواہ معلوم کی اس امید پر کہ ایسی جگہ 25,000 سے کم تنخواہ کیا ہوگی۔ جس مدرسے میں 50 لاکھ روپیہ خوشنمائی کے لیے لگایا جا سکتا ہے تو وہاں اتنی تنخواہ کوئی مشکل نہیں۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی اس وقت جب استاد صاحب نے جواب میں 8,000 روپے تنخواہ بتلائی، اور ستم بالائے ستم، وہ بھی وقت پر نہیں ملتی۔ میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ اتنے کا تو ناظم کے گھر کا دودھ ہی آ جاتا ہوگا، اور ایک مدرس کی ضروریات، گھی، تیل، آٹا، سبزی، گوشت، بجلی بل، پانی بل، بچوں کی اسکول فیس، گیس سلنڈر، چائے ناشتہ، دوا وغیرہ، مہمان وغیرہ، سفر وغیرہ کے اخراجات، نئے کپڑے، سردی گرمی کی ضروریات وغیرہ وغیرہ، ان سب کاموں کے لیے صرف 8,000۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتہائی افسوس کے ساتھ سارے جذبات کو دل میں محسوس کر کے واپس ہوا۔ پھر اپنے ایک اہم مشفق با خدا عالم دین مفتی صاحب کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ آج مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں یہ علماء کے خون چوسنے ہی کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حجر اسود کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ تجھ سے زیادہ عزت والا ایک مسلمان ہے۔ تو جب ایک مسلمان حجر اسود بیت اللہ سے افضل ہے تو عالم دین یقیناً بدرجہ افضل ہے۔ لہٰذا مدرسے سے افضل مدرسے کا استاذ ہے، اور مسجد سے افضل اس کا امام اور خطیب ہے۔ اب اگر ممبران مدرسہ کمیٹی اور ناظم حضرات ائمہ مدرسین کو کمتر اور مسجد و مدرسے کو ان سے افضل سمجھ رہے ہیں تو یہ ان کی جاہلیت و بیوقوفی کی واضح دلیل ہے۔ یہدیہم اللہ ویصلح بالہم۔ میرا بارہا کا تجربہ ہے کہ جب بھی مدرسہ کمیٹی کے پاس کچھ بیلنس بڑھ جاتا ہے تو ان کی سوچ و فکر بس یہی ہوتی ہے کہ کس طرح اس پیسے کو پیشاب خانہ، بیت الخلاء، اینٹ گارہ، مٹی میں کس طرح لگا دیا جائے، چاہے ان کو کوئی چیز بنی بنائی توڑ کر ہی کیوں نہ بنانی پڑے۔ مگر ان کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ مدرس کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا جائے، یا ان کی کسی ضرورت پر خرچ کر دیا جائے، یا مکتب میں اساتذہ کا اضافہ کر دیا جائے۔ حرف غلط کی طرح بھی دماغ میں ایسی ہی باتیں نہیں آتی۔ ہندوستان اور پاکستان کے مدرسوں کے ہزاروں اساتذہ اکرام کرائے کے مکانوں میں یا مدرسے میں پانی دال کھا کر زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان محتمین، ناظمان، متولیان اور ممبران مدارس کو ذرا بھی رحم نہیں آیا، اور خوف خدا سے عاری ہو کر امت کے لاکھوں کروڑوں روپے غیر ضروری تعمیر میں لگا دیے۔ ایسے خدا خوف سے عاری ممبران مدارس کو دھیان رکھنا چاہیے کہ حساب و کتاب کا دن اور اعمال تولنے والی ترازو ان کے لیے بھی ہے۔ ذرا سوچیے، جو قوم اپنے علماء کا خون چوسے وہ کیسے رحمت خداوندی کی مستحق ہو سکتی ہے۔ یہ تحریر دوستوں کسی نے گمنام لکھی، اپنے نام کا اظہار نہیں کیا ہے۔ ایک دارالعلوم میں جانا ہوا، اس سے مراد دارالعلوم دیوبند تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ وہاں پر اساتذہ کی تنخواہیں اس لیول کی نہیں ہے کہ 8,000 ہوں، اس لیے صرف دارالعلوم کا ذکر کیا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے دارالعلوم دیوبند مراد ہے، ایسا نہیں ہے، اس سے کوئی اور ہی دارالعلوم مراد ہے۔ اب آپ حضرات کا اس تحریر کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجئے گا۔ پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔